کیا آپ نے کبھی ایسی جگہ پر کیمپنگ کی ہے جہاں رات کو درختوں کے چھاؤں میں کچھ اور ہی نظر آئے، جہاں ہر آواز میں ایک چھپے ہوئے راز کا خوف چپ ہوتا ہو؟ تو آج کی ہماری سٹوری کچھ اسی طرح سے ہے، سسپینس سے بھری خوفناک مناظر، پراسرار سائے، دل دہلا دینے والی آوازیں۔ تو بڑھتے ہم اپنی سٹوری کی طرف۔ میرا نام سمیع اللہ ہے، میری عمر 22 سال ہے اور میں ایک عام سا نوجوان ہوں جو اپنے دوستوں کے ساتھ ایڈونچر اور سفر کا شوق رکھتا ہوں۔ میرے 2 قریبی دوست ہیں، عبداللہ اور مقیب۔ ہم تینوں نے مل کر کشمیر جانے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ وہاں کی برف باری اور خوبصورت قدرتی مناظرات کا لطف اٹھا سکیں۔ ہم نے ایک دن کشمیر جانے کی مکمل پلاننگ شروع کی تھی اور ہماری یہ منصوبہ بندی تقریباً 1 ماہ سے چل رہی تھی۔ یہ سفر ہمارے لیے خاص تھا اور ہم نے سب کچھ بہت سوچ سمجھ کر پلان کیا تھا۔ ہمارا مقصد صرف کشمیر کا موسم اور سنو دیکھنا نہیں تھا، بلکہ اس ایڈونچر میں کچھ منفرد تجربات حاصل کرنا بھی تھا۔ اس سفر کے لیے ہم نے اپنی گاڑی کی تیاری بھی شروع کر دی تھی تاکہ راستے میں کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ ہم نے سفر کی تیاری صبح سویرے شروع کی۔ صبح 7 بجے ہم تینوں اپنے گھروں سے نکلے اور ہماری گاڑی میں سامان ڈالا۔ ہم نے اپنی ساری چیزیں چیک کی، جیسے کہ ٹینٹ، کمبل اور کھانے پینے کا کچھ سامان، اور پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم نے پہلے دن کا سفر شام کو شروع کیا۔ راستے میں ہمیں ایک پیٹرول پمپ پر رکنا پڑا کیونکہ گاڑی کا فیول ختم تھا اور گاڑی میں فیول بھروانا تھا، اور وہاں سے ہم نے 2 پیکٹ سگریٹ کے لیے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ہم نے اپنا سفر آگے جاری رکھا، راستے میں گپے ہانکتے رہے اور سگریٹ پیتے رہے۔ راستے میں ہم نے خوبصورتی کا لطف اٹھایا۔ پہاڑوں کی بلندیاں، دریا کے کنارے اور رنگ برنگے درخت ہمارے سفر کو اور بھی حسین بنا رہے تھے۔ کشمیر کے رستے پر سفر کرتے ہوئے ہمیں کئی چھوٹے چھوٹے واقعات کا سامنا بھی ہوا۔ ایک بار ہمیں ایک ایسے قصبے میں رکنا پڑا جہاں ایک پراسرار سا ماحول تھا۔ وہاں کے لوگ عجیب سے نظر آ رہے تھے اور ہم نے کچھ عجیب سی آوازیں بھی سنی، لیکن ہم نے اسے نظر انداز کیا اور اپنی منزل کی طرف بڑھتے گئے۔ رات کے وقت ہم کشمیر پہنچے اور وہاں کے خوبصورت ہوٹل میں اسٹے کیا۔ اگلے دن ہم نے جنگل میں کیمپنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم تینوں نے رات کو پورا پلان بنایا کہ کس طرح ہم جنگل میں اپنی کیمپنگ سیٹ کریں گے۔ ہم نے جنگل میں کیمپ لگایا اور رات گزارنے کا ارادہ کیا۔ جب ہم کیمپ لگانے میں مصروف تھے، عبداللہ کو کچھ عجیب سی باتیں محسوس ہوئیں۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا یہ جگہ کچھ خاص نہیں لگ رہی، لیکن ہم نے اسے ہنسی میں اڑا دیا۔ رات کا اندھیرا بڑھنے کے ساتھ ہی ہم نے کیمپ فائر جلا لیا اور بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اچانک ہمیں محسوس ہوا کہ کچھ عجیب سی حرکت ہو رہی ہے۔ ہم نے فوری دیکھنے کی کوشش کی، لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن جب ہم دوبارہ کیمپ فائر کی طرف متوجہ ہوئے تو ہم نے ایک سایہ دیکھا جو درختوں کے بیچ سے گزر رہا تھا۔ ہم ڈر گئے اور فوری کیمپ کے اندر جا کر دروازہ بند کر لیا۔ ہم میں سے کوئی بھی باہر جانے کو تیار نہیں تھا، اور پھر اچانک ہم نے ایک پراسرار آواز سنی، جیسے کوئی ہمیں آواز دے رہا ہو۔ وہ آواز بہت ہلکی تھی، لیکن ہم نے اسے محسوس کیا۔ ہم نے ایک دوسرے کو تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن دل میں خوف تھا کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو رہا ہو۔ ہم تینوں جب کیمپ کے اندر بیٹھے تھے، دل میں ایک بے چینی سی تھی، جیسے کسی خوفناک چیز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عبداللہ کا چہرہ مزید سنجیدہ ہو چکا تھا اور وہ بار بار گردن گھما کر جنگل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف تھا جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے کیمپ کے اندر کی روشنی اور حرارت کو محسوس کیا، لیکن باہر کی ٹھنڈی ہوا نے جیسے ہمارے دلوں میں ٹوٹے ہوئے خوف کی گونج پیدا کر دی تھی۔ ہم نے کیمپ فائر کے ارد گرد بیٹھ کر کچھ باتیں کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر اچانک ایک آواز آئی جو ہمیں پہلے سے بھی زیادہ سنسان اور خوفناک محسوس ہوئی۔ آواز کی شدت اتنی تھی کہ ہم تینوں کا دل دہل کر رہ گیا۔
آواز باہر سے آ رہی تھی، جیسے کوئی دھیمی لیکن خوفناک آواز ہمارے قریب آ رہی ہو۔ ایک لمحے کے لیے ہم سب خاموش ہو گئے اور وہ آواز سننے لگے، جیسے کوئی درختوں کے درمیان قدم بڑھا رہا ہو۔ پھر اچانک ایک زوردار ٹکرا کر آہنی آواز آئی، جیسے کسی نے کیمپ کے باہر کھڑے ہو کر ہمارے خیمے کی دیواروں کو زور سے مارا ہو۔ ہم سب کے دل دہل گئے۔ مقیب نے جلدی سے کیمپ کے اندر کی روشنی بڑھا دی اور ہم نے دروازہ بند کر لیا، لیکن ہمیں وہ آواز بالکل قریب سے آتی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے کوئی کیمپ کے باہر کھڑا ہو۔ اور پھر ہمیں اس کی سانسوں کی آواز سنائی دی، جو اتنی گھنی اور تیز تھی کہ ہمیں احساس ہوا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم سب میں سے کوئی بھی باہر جانے کو تیار نہیں تھا، لیکن اس پراسرار خوف نے ہمیں جکڑ لیا۔ میں اور عبداللہ ایک دوسرے کو تسلی دے رہے تھے، مگر دل میں یہ سوچتے ہوئے کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے وہ آوازیں دوبارہ سنی۔ وہ آواز اتنی تیز ہو گئی تھی کہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کیمپ کے اندر بھی آ جائے گا۔ ہمارے ساتھ جو ہوا وہ کسی خوفناک کہانی سے کم نہیں تھا۔ ایک دم سے ہم نے محسوس کیا کہ کوئی ہمارے خیمے کی طرف آ رہا ہے، اور اس کی موجودگی ہمیں ایسا لگا جیسے وہ ہمارا پیچھا کر رہا ہو۔ ہم نے خوف کے مارے ایک دوسرے کو جکڑ لیا اور عبداللہ نے کہا، ہمیں فوری یہاں سے نکلنا ہوگا۔ لیکن اسی لمحے ایک عجیب و غریب حرکت کے ساتھ کیمپ کی لائٹس بجھ گئی۔ ہم تینوں کی حالت بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ کیمپ کی تاریکی میں ہم ایک دوسرے کے چہرے کو بھی صحیح سے نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ اور پھر اچانک ایک درخت سے بہت زوردار آواز آئی، جیسے کچھ بھاری چیز گر رہی ہو۔ ہم نے سوچا کہ یہ سب ہمارا وہم ہو سکتا ہے، لیکن دل کی گہرائی میں ہمیں یقین تھا کہ یہ کچھ غیر معمولی تھا۔ پھر ایک لمحے کے لیے ہم نے محسوس کیا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ارد گرد کوئی اور بھی تھا۔ کیمپ کے باہر گاہے بگاہے درختوں کے درمیان ہلچل ہو رہی تھی، جیسے کوئی بہت تیز قدموں سے چل رہا ہو۔ ہمارے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں فوری یہاں سے نکلنا چاہیے۔ ہم نے اپنی چیزیں لپیٹ کر کیمپ سے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی ہم دروازہ کھولتے، باہر کا منظر کچھ اور ہی تھا۔ رات کا اندھیرا، درختوں کا خوفناک سایہ اور ان کی سرسراہٹ ہمیں اور بھی زیادہ خوف میں مبتلا کر رہے تھے۔ ہمیں لگا جیسے ہم کسی جال میں پھنس چکے ہیں، اور وہ پراسرار قوت ہمیں اپنا شکار بنانے کے لیے ہمارے پیچھے آ رہی ہو۔ ہم نے فوری گاڑی کی طرف دوڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن جیسے ہی ہم جنگل کے راستے سے باہر نکلے، ہمیں ایک اور خوفناک منظر دیکھنے کو ملا۔ گلیوں میں ایک سائے کا سراغ مل رہا تھا، جیسے کوئی سایہ ہماری پیروی کر رہا ہو۔ ہم تینوں کا دل دہل چکا تھا، اور ہم بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ اس لمحے کے بعد کسی اور خوفناک چیز کا سامنا ہو۔ ہم گاڑی میں بیٹھے اور سڑک پر تیز رفتار سے روانہ ہو گئے، لیکن وہ آوازیں ہمیں پیچھے سے محسوس ہوتی رہیں، جیسے وہ سایہ ہمارے ساتھ تھا۔ جب ہم ہوٹل پہنچے اور دروازہ بند کیا تو ہمیں لگا جیسے ہم ابھی بھی وہ پراسرار شخص یا شے اپنے پیچھے چھوڑ کر نہیں آئے۔ وہ رات ہمارے لیے ایک ایسی خوفناک یاد بن گئی جو کبھی بھی نہیں مٹ سکے گی۔ ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم کسی جال میں پھنسے ہوئے تھے، اور یہ خوف ہمیں کہیں نہ کہیں فالو کر کے پیچھے آ رہا تھا۔ اس پراسرار سفر نے ہمیں وہ یادیں دی جو ہم کبھی بھی نہیں بھول پائیں گے۔ تو آج کی ہماری یہی سٹوری تھی۔ اگر آپ لوگوں کو سٹوری پسند آئی ہو، کمنٹ میں ضرور بتا دیجئے گا، اور اگر آپ لوگوں کے پاس اپنی ریئل ہورر سٹوریز ہیں تو ہمیں ضرور سے بتائیں، کمنٹ میں بتائیں، یا میں اپنا واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور ای میل ایڈریس ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اپنی سٹوری ہمیں شیئر کرنا چاہے وہ شیئر کر سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔